الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، انسانوں پر اللہ رب العزت کے جانب سے ہر شب و روز میں رحمتیں اترتی ہیں۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں جب کہ اللہ کی رحمتیں نہ اترتی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ مخصوص ایام ہیں، کچھ خاص دنیں ہیں، کچھ خاص راتیں ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہے، اور ان ایام میں بندے کے جانب سے کیے جانے والے نیک اعمال پر، کیے جانے والی عبادات پر اللہ رب العزت اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اور ان ایام کی عبادتیں، اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہوتا ہے۔ انہی مخصوص ایام میں سے جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہے، عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ اس عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو، اس عشرے میں کیے جانے والی عبادات، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، استغفار، صدقہ، خیرات کو اللہ رب العزت جتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا اس عشرے کے علاوہ دوسرے ایام کے اعمال صالحہ کو، عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس عشرے کے عبادات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے روزے کے بارے میں، اس عشرے کے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیل منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ عشرہ ذی الحجہ کے
ان 10 دنوں میں سے ایک تاریخ سے، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس عشرے کے کسی ایک دن میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایک روزے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اگر عشرہ ذی الحجہ کے ان راتوں میں سے کوئی ایک رات میں قیام کر لے، عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس عشرے کے بڑی فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس عشرے میں بہت ساری عبادات ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان والحج۔ تو اسلام کی 5 بنیادیں جو ہے ان میں سے ایک حج ہے۔ حج جیسے عظیم عبادات اسی ذی الحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سب سے پہلا حکم جو عائد ہوتا ہے وہ ہے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جو حضرات قربانی دے رہے ہیں، قربانی دینے والے حضرات کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ قربانی دینے تک بال اور ناخن نہ کاٹے، اور جو حضرات قربانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے کوئی مستحب نہیں۔ اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ يريد ان يضحی فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، کہ جو قربانی کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ قربانی ادا کرنے تک بال اور ناخن کاٹنے سے احتراز کرے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں، لیکن دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن ایمان والے بھائیوں کو حج کی توفیق دی، حج کے لیے تشریف لے گئے، تو احرام باندھنے کے بعد ان حجاج کرام کے لیے
چند کام ممنوع قرار دیے گئے ہیں کہ احرام کی حالت میں چند کام وہ نہیں کر سکتے۔ حجاج کرام جن پر اللہ کی رحمتیں ہر ہمیشہ ان کے طرف متوجہ ہیں، جو بھائی حج کو تشریف نہیں لے گئے، بیت اللہ کے گھر کی زیارت جس کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لے۔ حجاج کرام بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ وہ عطر نہیں استعمال کر رہے ہیں، زیب و تن نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے مشابہت اختیار اپنے گھر میں رہ کر کریں گے۔ تو جب اللہ کی رحمتیں ان کے طرف متوجہ ہوگی، مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت ہمارے جانب بھی متوجہ ہو جائیں گی، رحمت کی کچھ جھلک ہمارے طرف بھی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، بال اور ناخن کاٹنے کا حکم ایک عجیب و غریب ہے۔ اس کے بعد اس عشرے میں دوسرے کام جو کیے جاتے ہیں، یوم عرفہ کے دن ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو فجر کے نماز کے بعد، فجر کے نماز کے بعد سے لے کر ذی الحجہ کے 13ویں تاریخ کے عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے۔ عرفہ کے دن ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس روزے کے بارے میں فرماتے ہیں: صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال صغیرہ گناہ اور اگلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا جو عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد 10ویں تاریخ کو جو اس عشرے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں قربانی ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ تو یہ اعمال جو ہے اس عشرے میں کیے جاتے ہیں۔
اور حج ہے، حج کی ایک تفصیل ہے، قربانی ہے، قربانی کی ایک تفصیل ہے، ایک مسائل ہے۔ انشاءاللہ حج کے عنوان پر بھی کچھ بات کریں گے آگے، اور قربانی کے بھی بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب استطاعت کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر صاحب نصاب کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔